الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أوفوا وحده وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ انبیاء کی یہ آیت کریمہ جس کی تفسیر گزشتہ اتوار کو بھی کی گئی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یہ نبی جی ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی، اور اس کی تفصیل ہم نے جو ہے سنی. تو ایسے رحمت للعالمین نبی کے نقش قدم پر ہم نہ چلے تو سراسر بربادی ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے. اور اسی کے طور و طریق پر آدمی چلے تو ضرور بھی ضرور اس کے لیے کامیابی ہے، اور ضرور بھی ضرور اس کے لیے سرخروئی ہے دنیا اور آخرت میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباعی میں، آپ کے طریقے پر چلنے ہی میں آدمی کے لیے بہت بھلائیاں ہیں. خود اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا دار و مدار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی تم یوں کہو کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میرے طور و طریق پر چلو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی بھی موڑ پر اور کسی بھی طریقے پر تنہا نہیں چھوڑا، چاہے وہ موقع خوشی کا ہو، چاہے غمی کا ہو، چاہے معاملات کے قبیل سے ہو، چاہے معاشرت کے قبیل سے ہو، چاہے اخلاقیات کے قبیل سے ہو، چاہے عبادات کے قبیل سے ہو. ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے. اسی کے مطابق آدمی چلے گا تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. دنیا میں بھی اللہ کی محبوبیت اسے درکار ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی محبوبیت اسے ملنی ہے، یہ تو یقینی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہو جس کو اللہ سے محبت ہے وہ میری اتباع کرے. اللہ تعالیٰ نے دو فائدے بتائے کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ تم کو محبوب کر دیں گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، محبوبیت اللہ کی تمہیں مل جائے گی، اور دوسری بات اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ کی محبوبیت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت خود اللہ تعالیٰ اپنے اندر تک اور اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ جبرائیل کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور اس کی محبت کا دنیا میں اعلان کر دو، اور دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دو، بیکوز کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. پھر دنیا کا ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے،
ہر ایک کے دل میں اس کی محبت آتی ہے. تو ہم یہ چاہے کہ دنیا والے ہم سے محبت کریں تو دنیا کے بنانے والے کے حکم کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا. جب وہاں محبوبیت ہوگی تو پھر محبوبیت سپلائی ہوگی پوری دنیا میں. اس شوہر سے بھی بیوی محبت کرے، بیٹا بھی باپ سے محبت کرے گا، بھائی بھی بھائی سے محبت کرے گا، پڑوسی بھی پڑوسی سے محبت کرے گا جب وہاں سے محبوبیت کا اعلان ہوگا. ورنہ خود کا بیٹا بھی باپ سے نفرت کرے گا، بھائی بھی بھائی سے نفرت کرے گا. محبوبیت کو اپنانا ہو تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے. وہاں سے اعلان ہوتا ہے جبرائیل کو، اور جبرائیل پوری دنیا کے اندر اعلان کرتا ہے کہ فلاں سے اللہ محبت کرتے تم بھی محبت کرو. آٹومیٹکلی پھر ہر ایک کے دل میں اس کی محبت آتی ہے. جس اللہ والے جو ہوتے ہیں، بزرگ آتے ہیں تو ہے بستی کا ہر فرد ان کی دیدار کے لیے، ان کے جو ہے زیارت کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے کیسا بے چین ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، وہ کیسا جو ہے بے چین ہوتا ہے، اور کیسے اس کے دل میں ایک طرف ہوتی ہے کہ ہم بھی ان سے ملاقات کر لیں، ان کی زیارت کر لیں، ان کی مجلس میں بیٹھ جائے تاکہ ہمارا کام بن جائے. باقاعدگی کے ساتھ لائنیں لگا لیتے ہیں، حالانکہ کون پہچانتا ہے بس، لیکن اللہ نے دل میں محبت ڈالی. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت تقسیم ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے محبوبیت ہوتی ہے. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت نہیں ہوتی تو پھر مقبوضیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جب اللہ کے احکام کے مطابق آدمی زندگی نہیں گزارتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. نبی کے طریقے پر زندگی نہیں گزارتا، اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی اللہ کی ذات تک محدود نہیں ہوتی، پھر وہ ناراضگی سپلائی ہوتی ہے جبرائیل کے ذریعے سے. اللہ کہتے کہ اس سے ہم محبت نہیں کرتے، مت کرو، اور اس کی نفرت ڈال دو، اعلان کر دو. اعلان ہوتی ہے، حدیث ہے. پھر ہر کام ہمارے بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں. ہر ایک سے پھر جو ہے آدمی مایوس ہو جاتا ہے. کب؟ یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. ہم نے اس احکام خداوندی کی جو ہے نافرمانی کی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں یہ منظر جو ہے سامنے آتا ہے. ہر ایک کے دل میں پھر نفرت آتی ہے. کیوں؟ اس لیے ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ کا کرو، ہاں توبہ کرو، استغفار کرو، رجوع کرو اپنے گناہوں پر. اور ہر آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میرے سے کیا نافرمانی اللہ کی ہوئی ہے اور میرے سے کون سا گناہ ہوا ہے، وہ ہر ایک جانتا ہے. اب اس گناہ سے توبہ کر لو، اللہ سے اپنا معاملہ جو ہے درست کر لو، صحیح کر لو، پھر سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے. جب وہاں سے جو ہے گرین لائٹ ہو جائے گی، پھر جو ہے مٹی پہ بھی ہاتھ رکھو گے تو پھر سونا. پھر جو ہے بچہ بھی تم سے محبت کرے گا، بڑا بھی کرے گا، بوڑھا بھی کرے گا، سب کرے گا، لیکن اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. آج معاملہ ہمارا یہی ہے. آج ہم اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں نا بھائی، ہماری کرتوتوں سے، ہمارے اعمالوں سے، جس کی وجہ سے آج دیکھو پوری دنیا کے اندر مسلمان خاص طور پر کیسا پریشان ہے. ہر ایک کے دل میں ان کے لیے ایک نفرت پیدا ہوئی ہے، اور جہاں بھی جاتا ہے اس کو جو ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ سب وہاں سے چل رہا ہے. اعمالکم اموالکم، اعمال جیسے جاتے ہیں اللہ ویسے حکیم مقرر کرتے ہیں اور تمہارے اوپر مسلط ہوتے ہیں. پھر جو ہے جہاں بھی جاتے ہو تمہیں اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ حالات بتا رہے ہیں، یہ موسم بتا رہا ہے، یہ جو ہے پوزیشنیں بتا رہی ہے کہ خالق کائنات کا مالک ہم سے ناراض ہے. اس لیے سرکار دو عالم سے اعظم جو رحمت للعالمین ہے، اور ان کی رحمت کے صدقے میں ہمیں بہت سے احکام ایسے ملے ہیں جو بہت آسان ہیں، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے رحمت بنیں گی. جیسا کہ میں نے گزشتہ اتوار کو بہت تفصیل سے بتایا کہ اللہ کے نبی کیسی کیسی شفاعتیں ہمارے حق میں کریں گے. 10 قسم کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے جو ہے راضی کروائیں گے.
تو اسی رحمت للعالمین کی بنیاد جو ہے نا وہ توحید ہے، جو آگے کی آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ قل انما یوحا الی، اے نبی آپ کہو کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے بن جاؤ، اس ایک کے بن جاؤ، سارا تمہارا بن جائے گا۔ جب اللہ کے تم بن جاؤ گے سب تمہارا بن جائیں گے۔ من کان للہ کان اللہ، لیکن ایک اللہ کے بن جاؤ، توحید اپنے اندر پیدا کر لو۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید کا معنی ہوتا ہے کہ دل سے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو دل سے مان لینا کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہے، خالق کی، رزاق کی، وہ ساری صفات کا ایک ہی مالک ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس خداوند قدوس کے احکامات کو قولاً فعلاً حالاً تسلیم کر لینا، یہ دلیل ہے توحید کی۔ صرف آدمیوں کے دیکھے میں نے اللہ کو ایک مانا، اس کی صفات کے ساتھ مانا کہنے سے نہیں، توحید کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو قولاً بھی، فعلاً بھی، حالاً بھی تسلیم کر لینا، تو پھر جو ہے کام آئے گا۔ صرف کلمہ پڑھ لینا یہ بھی جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن دلائل ہوتے ہیں نا، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نتیجہ، ثمرہ، فائدہ، بینیفٹ سامنے آتا ہے۔ حضرت عبادہ ابن الصامت کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس نے بھی صدق دل سے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دی، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ ہاں، جہنم حرام ہو گئی، مطلب یہ کہ جنت اس کے اوپر لازم ہو گئی۔ یہ ہے فائدہ صرف کہنے سے، لیکن پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے پر اللہ تعالیٰ جو مراتب، جو فضائل عطا فرمائیں گے، وہ تو کیونکہ توحید جو ہے نا، توحید یہ عین تقاضۂ فطرت ہے۔ پورے دین کو اگر ہم جسم مانیں تو اس کی روح جو ہے نا توحید ہے۔ اگر پورے دین کو ہم کیا مانیں؟ جسم مانیں تو اس کی روح کیا ہے؟ توحید ہے۔ اگر ہم پورے دین کو آنکھ مانیں تو قوت بصارت اس کی توحید ہے۔ پورے دین کو اگر ہم کان مانیں تو قوت سماعت اس کی روح ہے۔ یہ روح رواں جو ہے اور بنیادی چیز جو ہے وہ توحید ہے، اس کے بغیر سب بیکار ہے۔ کوئی عمل تمہارا مقبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں۔ آدمی ایمان میں داخل نہیں ہوتا ہے، اور وہ چاہے کتنی بھی سخاوت کرے، کتنے بھی عمل کرے، کتنے بھی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ہاں، کلمہ پڑھ لیا، دل سے اللہ کو ایک مان لیا، اور رسول کو اس کا جو ہے رسالت کی تسلیم کر لی، شہادت دے دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، پھر وہ جو بھی عمل کرے گا اس پر ثواب ملے گا۔ تو توحید تو بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر تو جو ہے کوئی عمل قبول نہیں، کوئی عمل۔ اور اسی کی دعوت دی تمام انبیاء، تمام انبیاء کو یہی حکم دیا گیا کہ انذروا انہ لا الہ الا اللہ، ہر ایک نے یہی کہ تم ڈرو اس اللہ سے جو ایک ہے، ایک اللہ کی گواہی، ہر ایک نے یہی گواہی دی اور یہی اعلان کیا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی اعلان کروایا گیا، قل، کہ کہو، انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، ایک معبود، ایک ہی اللہ ہے، اس کو مان لو، دل سے مان لو، دل سے تسلیم کر لو۔ فہل انتم مسلمون، بھئی کیا تم مسلمان اور جو ہے اسلام کو قبول کرتے ہو؟ پہلے توحید ہے پھر اسلام ہے، پہلے ایمان ہے پھر اسلام ہے، اور دونوں میں فرق ہے۔ ایمان نام ہے قلبی شہادت کا، اور اسلام نام ہے اعمال جوارح اعضاء سے جو ہے عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ یہ فرق ہے، بنیادی چیز ہے۔
آپ علیہ السلام نے یہی سمجھایا، تمام انبیاء نے سمجھایا، تمام انبیاء نے یہی دعوت دی، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ سے ہونے کا یقین رکھو، جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، سب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اسی لیے ہر ایک انبیاء کی دعوت توحید الہی، قال لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کے ہونے کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر کہا ہے کہ ہر نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے، ہر نقش توحید کا دل پہ بٹھایا ہم نے، اور زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کتنی بھی تکالیف آئی لیکن ہم نے ایک اللہ کے ہونے کا یقین بھی رکھا ہے اور ایک اللہ کے ہونے کا پیغام بھی سنایا ہر ایک کو۔ اور جس نے بھی اس پیغام کو قبول کیا، جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی دعوت دی، جس نے قبول کیا وہ کامیاب ہوا، نہیں کیا وہ تو قبول کیا تو ابو بکر بنا، نہیں قبول کیا ابو جہل بنا۔ توحید کو ہم نے جو ہم سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں، ایمان کی باتوں کو سنتے ہیں، مذاکرے بھی کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کے اندر توحید کا اقرار کروایا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے تو ہماری مقدر میں توحید رکھی ہے، اور ایمان اور اسلام والوں کے گھر میں اللہ نے مجھے آپ کو پیدا فرمایا ہے، یہ مقدر سے ملا کرتا ہے۔ علامہ پرتاپ گری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یوں تو حی القیوم کی رحمت ہے عام، یوں تو اس جو ہے قیوم کی رحمت ہے عام، پر مقدر سے ملا کرتا ہے توحید کا جام۔ ہر ایک کو نہیں ملتا، ہر ایک کو نہیں ملتا یہ توحید کا جام، ہر ایک کو یہ اسلام جو ہے ہر ایک کو نہیں ملتا، اور جس کو ملتا ہے تو یہ اس کا مقدر ہے، ورنہ نبی کے گھر میں نبی کی بیوی کو بھی نہیں ملا ہے، نبی کے گھر میں نبی کے بیٹے کو بھی جو ہے یہ توحید کا جام نہیں ملا۔ تو کہتے ہیں کہ یوں تو اس حی القیوم کی رحمت عام، لیکن مقدر سے ملا کرتا ہے توحید کا جام، مقدر سے جس نے کر لیا اس کے لیے کامیابی ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب حاضر ہوا تو اللہ کے نبی سفید چادر پہنے ہوئے اوڑے ہوئے سوئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے، میں نے خلل ڈالنا آرام میں مناسب نہیں سمجھا، میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا تو آپ علیہ السلام آرام فرما کر اٹھ چکے تھے، صحابہ کا مجمع تھا بیٹھے۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ بھئی جس نے بھی کلمہ توحید کی جو ہے اقرار کیا وہ جنت میں داخل ہو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرقا، اگر وہ زنا کرے، چوری کرے تو بھی جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی خاموش رہے، پھر کہا جی وَإِن زنا وَإِن سرقا، اگر زنا کرے گا، چوری کرے گا تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرقا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وَإِن زنا وَإِن سرقا، چوری کی ہے، زنا کیا ہے تب بھی جنت میں۔ تیسری مرتبہ بھی میں نے پوچھا یا رسول اللہ زنا کرے گا، چوری کرے گا پھر بھی جنت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور کہا وَإِن زنا وَإِن سرقا علی رغم انف ابی ذر، چوری کرے، زنا کرے تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جو ہے ایک محاورہ ہوتا ہے علی رغم انف ابی ذر، چاہے ابو ذر کی ناک جو ہے خاک آلود ہو، یعنی ابو ذر کو یہ برا لگے، ابو ذر کو یہ بہت ہی برا لگے تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی زنا کرے گا، چوری کرے گا یا اور بھی جو ہے جو کبیرہ گناہ ہے اس کا مرتکب ایک ایمان والا ہوگا، اگر وہ معافی کا مستحق ہوگا، اس نے توبہ کر لی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاملہ اس نے سلجھا لیا ہوگا یا نہیں سلجھایا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو نقطۂ نواز ہے، کوئی عمل اس کا پسند آ گیا اور تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زنا کرنے پر اس کی جو ہے معافی کر دے۔
چوری ایک الگ بات ہے بھئی، چوری کی ہے تو وہ تو اس کی جس کی ہے اس کی معافی کرنا ضروری ہے، تو اس نے معافی مانگ لی ہو یا معاملہ سلجھا دیا ہو اور پھر وہ مستحق ہو گیا ہو رحمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے جو ہے موڈ میں آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور یہی کام کرتے کرتے بڑے بڑے گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، تو پھر اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ زنا کیا ہے، چوری کی ہے، اور بھی والدین کو ستایا ہے، بھائیوں کا حق مارا ہے، اور بھی بڑے بڑے گناہ جو ہیں، تو پھر اس کے حق دلوائے جائیں گے۔ وہ جو حقوق العباد ہوں گے تو بندوں سے دلوائے جائیں گے، حقوق اللہ ہوں گے وہ اللہ کے اختیار میں ہوں گے، معاف کر دے نہ کرے یہ اللہ کی مرضی ہے، تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا ٹیمپرری، پرماننٹ میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس توحید ہے، اس کے پاس کلمہ ہے، اس کو ٹیمپرری ڈالا جائے گا، اور پھر جب سزا اس کی پوری ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں پھر داخل کر دیں گے۔ تو یہ معنی ہے کہ اگرچہ چوری کی ہے، زنا کیا ہے، لیکن توحید ہے تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ہے توحید کا فائدہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا اعلان کروا رہے ہیں، اور اس توحید کے کتنے فائدے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اتوار کو بھی ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ہم اس بات پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اے اللہ موحدوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اور توحید جیسی، ایمان جیسی اے اللہ دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اے پیارے اللہ اس میں اے اللہ ہمیں اعمال میں جماؤ پیدا فرما، اور اعمال کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ اے اللہ ہماری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو کچھ گناہ ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرما۔ اے اللہ اس کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور اطاعت اور اے اللہ تیری فرما برداری والے اعمال کا شوق ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مرحوم ہو چکے مغفرت فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی گیف سے شکل و صورتیں پیدا فرما۔ اے پیارے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو، ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ یہ حالات جو چل رہے ہیں اے اللہ اس وبا وبا کو ختم فرما دے، پوری دنیا میں امن و امان، چین و سکون، عافیت کا ماحول قائم فرما، حلال و پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ مشتبہ رزق سے، حرام رزق سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔